اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب جیسے جانتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی روز میں رمضان کا بابرکت مہینہ انشاءاللہ تعالی شروع ہونے والا ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے روزے رکھنا اور اس میں خوب عبادت کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ایسے بہت سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے آپ کو دگنا اور چگنا ثواب ملتا ہے۔ ان اعمالوں میں سے 4 اعمال ایسے کون سے ہیں جن کے کرنے سے آپ کو رمضان میں بے شمار نیکیوں کا ثواب ملے گا اور آپ اس روزے اور اس رمضان کا بہت سی فضیلت جو ہے وہ سمیٹ سکتے ہیں۔ رمضان میں سب سے پہلا عمل کیا ہے آپ کا، جو سب سے ضروری عمل ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ سب سے پہلا آپ کا عمل یہ ہے روزہ رکھنا۔ روزہ کیا ہے کہ اسلام کے 5 جو بیسک ارکان ہیں، بنیادی ارکان ہیں، اس میں سے ایک اہم ارکان جو ہے، رکن جو ہے وہ ہمارا کیا ہے؟ روزہ۔ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو۔ متقی مطلب کیا ہے کہ آپ پرہیزگار بنو، آپ کے اندر بھوک پیاس برداشت کرنے کی، گناہ نہ کرنے کا صبر پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے جب روزہ رکھتے ہو تو آپ روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھو گے، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھو گے، اپنے ایمان کا بھی روزہ رکھو گے۔ بھئی آپ نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، کوئی چوری نہیں کرنی ہے، کوئی کسی زنا جیسا فعل نہیں کرنا۔ تو آپ نے روزہ کیا رکھتا ہے؟ آپ کو پرہیزگار کرتا ہے تمام گناہوں سے۔ روزہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اسی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ گناہوں سے ڈھال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ دے۔ روزہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حوالے سے فرمایا، روزہ ڈھال ہے اور جہنم کی آگ سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے۔ تو روزہ رکھنے سے آپ کو اتنے سارے فائدے اس کے ملتے ہیں، تو کیسے کوئی مسلمان جو ہے وہ انسان کیسے روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ آج کل کے دور میں تو چھوٹی سی چیز ہوگی، آج مجھے آفس جانا ہے، بہت میں تھک جاؤں گا یا تھک جاؤں گی تو میں روزہ نہیں رکھوں گا یا رکھوں گی۔ آج گھر میں جو عورتیں گھریلو عورتیں ہیں، وہ ہمیں آج کپڑے دھونے ہیں، آج بہت زیادہ کام ہے، تو آج ہمیں افطاری بنانی ہے کسی کی۔ آپ نے اپنا روزہ خراب کرنا ہے، اپنی عبادت کو خراب کرنا ہے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ رمضان جو ہے آپ کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اپنے عزیز و اقارب سے نہیں ملو، ان کی دعوتیں نہیں کرو یا ان سے خلوص نہیں ظاہر کرو، لیکن کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پہلا فرض کیا ہے؟ آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے آپ نے روزہ نہیں چھوڑنا ہے۔ ہاں، اگر آپ بہت کوئی بیمار ہو یا آپ کوئی جو مریض ہے وہ بیڈ پر ہے، لیکن اس کا بھی آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ وہ تو اگر ہم کوئی اگلی ویڈیو بنائیں گے تو اس میں آپ سے اس موضوع پر بات کریں گے۔ ابھی ہمارا جو مین مقصد کیا ہے کہ پہلا آپ کا رمضان میں عمل کیا ہونا چاہیے؟ روزہ رکھنا۔ اسی حوالے سے آپ کو اپنے بچوں کو بھی یہ تربیت دینی چاہیے۔ بہت سی مائیں بولتی ہیں نا، ہمارا بچہ 8-9 سال کا ہے، ہم روزہ نہیں رکھیں گے، نہیں رکھوائیں گے۔
بچوں سے، یا جو ماں ہیں وہ مدر بیبی ہے ان کے مدر فیڈ پر ہیں، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہمیں کمزوری ہو جائے گی، آپ روزہ رکھ کے تو دیکھیں، اس کا جو لطف آپ کو ملے گا نا، اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اور ہمت وہ اللہ تعالیٰ دے گا آپ کو۔ آپ اللہ کے لیے جو کام کرو گے، بس اب اللہ پہ بھروسہ کر کے وہ کام کرو، سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو، وہ اللہ آپ کا اس میں ساتھ ضرور دے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر رمضان میں دوسرا اہم عمل کیا ہونا چاہیے آپ کا؟ تلاوت قرآن۔ آپ جتنا آپ کو ٹائم ملے، فارغ ٹائم ملے، جو میری بہنیں ہیں یا بھائی ہیں جو اس رمضان میں بھی جو ہے وہ ڈرامے اور فلمیں نہیں چھوڑ سکتے ہیں، وہ صرف اپنے فارغ ٹائم میں تلاوت قرآن کریں۔ آپ یقین جانیں آپ کو اس روزہ کا خالی روزہ نہیں مطلب سے بھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے پورا دن جو ہے وہ خالی نہار منہ بند کر لیا، ٹھیک ہے، پیٹ خالی رکھ لیا، اور نہ اس میں نماز پڑھی، نہ اس میں قرآن پڑھا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے روزے کا۔ اس روزے کو آپ نے بھرپور اتنا مطلب اس کو کہ جیسے ہم کہیں جاتے ہیں نا، بزنس میٹنگ میں جاتے ہیں، انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ تیاری کر کے جاتے ہیں کہ بس ہم کسی طرح جو ہے وہ اپنے باس کو یا جو ہمارا انٹرویو لے رہا ہے اس کو ہم امپریس کر دیں۔ تو آپ اپنا روزہ جتنا اچھے طریقے سے اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ سے امپریس ہوں گے اور آپ کو بھی مزہ آئے گا وہ روزہ رکھنے میں۔ تو دوسرا عمل کیا ہے آپ کا؟ تلاوت قرآن۔ رمضان میں آپ نے جتنا بھی آپ کو ٹائم ملے، سحری کے بعد، ہر نماز کے بعد، عصر کے ٹائم پر، مغرب کے بعد، اور تراویح میں تو آپ مطلب سب میرے بھائی حضرات بہنیں بھی جو ہیں وہ تراویح ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس میں قرآن بھی ضرور سنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی حوالے سے کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت اہم تعلق ہے۔ یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو رمضان کے مہینے میں ہی وحی کی صورت میں نازل ہوئی تھی۔ اسی بات کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں بھی کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ روزوں کا مہینہ یعنی رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم سے اس مہینے میں موجود ہو، چاہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جب بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے، تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا انتخاب کیا قرآن مجید جیسی اعلیٰ کتاب کو نازل کرنے کے لیے، اور اس میں ہم تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت کے بہت سارے راستے بھی ہیں کہ آپ نے اپنی پوری زندگی کیسے چلانی ہے، اس ہر معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو مشروع کیا تاکہ مسلمان اس مہینے میں قرآن پڑھ اور سن سکیں اور اس کی فضیلت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار تراویح پڑھی اور 3 دن پڑھ کر چھوڑ دی تاکہ وہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا بہت ہی افضل ہے رمضان کے مہینے میں، اور جو افراد قرآن نہیں پڑھے ہوئے وہ تلاوت کو سن کر اس سے فضیلت حاصل کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کو سیکھنے اور پڑھنے کی کوشش، مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے نہیں پڑھا ہوا تو آپ نے کوشش نہیں کرنی، آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہوں، جیسے 4 سال کے بعد سے جو ہے وہ قرآن مجید کی جو ہے وہ ہم تعلیمات دینا شروع کر دیتے ہیں بچوں کو اپنی، تو تب سے آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہوں آپ کو قرآن پڑھنا اور سیکھنا چاہیے کہ ہم نے قرآن کو کیسے پڑھنا ہے۔
اس سے کیسے جو ہے تعلیمات لینی ہے، اپنے روزمرہ زندگیوں میں کیسے ہم نے جو ہے وہ معاملات کو ہینڈل کرنا ہے۔ قرآن پاک بھی ہم سے قیامت کے دن یہ سوال کرے گا کہ مجھے صرف گھر میں اوپر الماری کے یا جو بھی آپ نے شیلف ہے اس کے اوپر رکھنے کے لیے اپنے گھر میں رکھا تھا، نہیں، کہ اس کتاب کو ہم نے پڑھنا ہے، اس میں سے جتنے زیادہ سے زیادہ اپنی ہدایت حاصل کرنی ہے، اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ کو قرآن ہی بتا سکتا ہے، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے آپ کو کہ قرآن کے علاوہ آپ کہیں سے ہدایت حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ ہمارا تیسرا عمل رمضان میں کیا ہونا چاہیے؟ زکوٰۃ و صدقات کی کثرت۔ ہم جتنا اس مہینے میں زکوٰۃ اور صدقہ نکال سکتے ہیں، جتنی ہماری حیثیت ہے، اللہ نے اگر ہمیں صاحب حیثیت رکھا ہے تو ہم نے اس میں زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ اور صدقہ دینا چاہیے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ جیسے روزہ رکھنا تو آسان ہے، لیکن مال و دولت خرچ کرنا مشکل ہے۔ میں نے کہا روزہ رکھنا آسان ہے، لیکن اس کو بہتر طریقے سے اللہ کے سامنے پیش کرنا مشکل ہے۔ آپ نے اپنے مال و دولت، ہر کسی کوئی تو ہے نا، مطلب کسی کو پیسے آسانی سے نہیں کسی کے نکلتے، تو آپ نے کیا کرنا ہے اس مہینے میں اپنے زیادہ سے زیادہ پیسے جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں۔ لوگ منتیں تو مانتے ہیں کہ روزہ رکھیں گے یا اتنے نفل پڑھیں گے کہ اللہ ہمارا یہ کام کروا دیں، لیکن مال خرچ نہیں کرتے اور نہ ہی پیسے خرچ کرنے کی منتیں مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں نماز کا ذکر کیا ہے وہاں وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور زکوٰۃ جو ہے وہ دینی چاہیے۔ چوتھا عمل ہمارا رمضان میں جو بہت افضلیت رکھتا ہے، جس کے بہت افضل ہے جو عمل کرنا، وہ کیا ہے؟ رمضان میں عمرہ کرنا۔ اسی حوالے سے حدیث نبوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کر لینا کیونکہ یہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ مطلب اگر آپ رمضان میں عمرہ کرتے ہو تو اس کا ایسا ثواب ملتا ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کو ادا کیا ہے۔ تو رمضان میں جو افراد صاحب حیثیت ہیں تو اگر عمرہ کر سکتے ہیں تو وہ اس مہینے میں لازمی جو ہے وہ اللہ کا گھر دیکھنے جائیں اور عمرہ ادا کریں۔ اور جو افراد حیثیت نہیں رکھتے ہیں وہ اللہ کے بارگاہ میں جو ہے نماز پڑھتے ہوئے افطار کے ٹائم اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا گھر دیکھنا اور مدینہ شریف کی زیارت کرنا نصیب فرمائیں، آمین۔ آپ بھی نیچے کامنٹس میں آمین ضرور کہیے گا، کیا پتہ کون سا وقت قبولیت کا ہو، آپ میں سے کس کی دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس نیکی کے سفر میں آپ بھی ہمارا ساتھ دے سکیں۔